العالمین۔ آئیے ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذی قعدہ کا مہینہ یہ چل رہا ہے، حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جانے والوں کو اللہ رب العزت بخیر و عافیت اپنے در پاک پر با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ جن کے دلوں میں تمنا ہے اللہ رب العزت ان کو بھی حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روزے وضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ میرے وسیع سنی رضور مسلمانوں، انسان کی فطرت ہے کہ انسان کا دل کسی نہ کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کا میلان جو چیز اس کے دل کو بھاتی ہے، نظروں میں سما کر دل میں اتر جاتی ہے، انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ چاہے وہ کوئی جگہ ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، محبت کرنے والے کا دل کا میلان اسی طرف ہوتا ہے جو چیز اس کی آنکھوں میں سما کر اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ آج بچوں سے لے کر بوڑھوں پر اگر دیکھیں تو محبت کی پریبھاشا ان کی نظر میں الگ ہے، محبت کا معنی ان کی نظر میں الگ ہے، محبت کو انہوں نے الگ نظریے سے دیکھا ہے۔ لیکن ہم آپ اگر اپنے چشمے دید سے دیکھیں اور محبت کے معنی کو سمجھیں تو ہمیں اسلام اور پیغمبر اسلام کے قوانین اور ارشادات کو پڑھ کر کے پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر محبت کرنی ہے تو کسی اور سے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ سے کی جائے۔ محبت اگر کرنی ہے تو کسی دنیا دار سے نہیں، مدینے کے تاجدار سے کی جائے۔ محبت کا حقدار تو وہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو محبت کرنا سکھایا۔ محبت کا حقدار تو وہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو اصل محبت کا پاٹ پڑھایا۔ ایک ہوتی ہے مجازی محبت اور ایک ہوتی ہے حقیقی محبت۔ حقیقی محبت تو یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے رب سے محبت کرے۔ حقیقی محبت تو یہ ہے کہ انسان اس سے محبت کرے کہ جس سے محبت کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ حقیقی محبت تو یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرے۔ حقیقی محبت تو یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں سے محبت کرے۔ حقیقی محبت تو یہ ہے کہ انسان اللہ والوں سے محبت کرے۔ حقیقی محبت تو یہ ہے کہ انسان نماز سے محبت کرے کیونکہ اللہ کے نبی نے نماز سے محبت کی ہے۔ حقیقی محبت تو یہ ہے کہ انسان گناہوں سے نفرت کرے اور نیکیوں کی طرف انسان بڑھتا چلا جائے۔ اب قرآن عظیم کی آیات کریمہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آخر کار محبت رسول ہی کی مقدم ہے اور انسان محبت رسول ہی کو کیوں اپناتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت نہیں بلکہ پورا قرآن محبت رسول کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن اگر پڑھو گے تو کہیں قرآن کے اندر آپ کو ملے گا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ ہوں، اگر تمہارے بھائی ہوں، اگر تمہارا خاندان ہو، اگر تمہاری بیویاں ہوں، یہ تمام چیزیں اور وہ مال جو تم نے کمایا جس کے نفع نقصان کا تمہیں ڈر ہے،
یہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف ہے. اگر رسول کی محبت پر اگر کسی کے باپ کی محبت غالب آ جائے، رسول کی محبت پر اگر کسی کے بھائی کی محبت غالب آ جائے، رسول کی محبت پر اگر کسی کے گھر والوں کی محبت غالب آ جائے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام چیزوں سے اپنی اولاد اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں. یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں پر مقدم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، میری جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے عمر سنو، مجھ سے انسان جب تک اپنی جان، اپنی اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت نہ کرے تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، قسم اس پیدا کرنے والے رب کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ کا ارشاد سن کر عمر کہتا ہے کہ عمر اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. عمر کہتا ہے کہ میں اپنی جان اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ اکرام کا وہ محبت کا جذبہ تھا کہ دنیا جب سے پیدا ہوئی اور جب تک باقی رہے گی ایسا جذبہ محبت کا کبھی کسی میں نہیں دیکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آ گیا. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرگ میں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ اور ایک فوج تیار کر کے صحابہ اکرام کی وہ روم کی طرف روانہ کی تاکہ اسلام کو تقویت پہنچے. وہ اسلامی قافلہ روم کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. جب وصال مبارک ہوا تو مدینے کے اندر ایک ماتم سے چھا گیا. تمام صحابہ کرام غم زدہ تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی یہ ان کے لیے بہت بڑا درد کا سبب تھی. جس نبی کو دیکھ کر کے جیتے تھے، جس نبی کے پیچھے ہر وقت کی نماز ادا کرتے تھے، جس نبی کا دیدار کر کر صحابہ اکرام کے دلوں کو قرار آتا تھا، جس نبی کا دیدار کر کر صحابہ اکرام کی بے چینی دور ہوا کرتی تھی. اب وہ نبی دنیا سے بظاہر تشریف لے گیا تو مدینے کے اندر ایک ماتم سے چھا گیا. اب وہ جو روم کو جانے والا قافلہ چلا گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق خلافت کے منصب پر فائز ہوئے. تمام صحابہ اکرام کا مشورہ یہ تھا کہ وہ جو قافلہ گیا ہے اس قافلے کو واپس بلا لیا جائے. حالات ایسے نہیں ہے کہ روم والوں سے جنگ کی جائے، حالات ایسے نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. تمام صحابہ اکرام کا مشورہ یہ تھا کہ جانے والے لشکر کو بلا لیا جائے. تمام صحابہ اکرام جمع ہو کر ابو بکر کی بارگاہ میں جاتے ہیں. ابو بکر سے کہنے لگے اے خلیفہ یہ خلیفہ اول، وہ جو قافلہ گیا ہے وہ جو قافلہ وہ روم کی طرف گیا ہے، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس قافلے کو بلا لیا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جانے والا قافلہ شکست کھا کر کے واپس لوٹے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک طرف تھا عشق اور ایک طرف تھے حالات. وہ سیاسی حالات مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے. سیاسی حالات ایسے نہیں تھے کہ اس وقت روم والوں سے جنگ کی جاتی. حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے معاملے دو طرح کے تھے. ایک عشق کا معاملہ تھا اور ایک دنیا کے حالات کا معاملہ تھا. ابو بکر صدیق نے فیصلہ فرمایا تو دنیاوی معاملات پر نہیں بلکہ عشق کی بنیاد پر فیصلہ فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق کے اندر سینے کے اندر جو عشق تھا وہ دنیا کا عشق نہیں تھا بلکہ صدیق اکبر کے سینے کے اندر جو عشق دوڑ رہا تھا وہ مصطفیٰ کا عشق تھا. ابو بکر صدیق نے کہا اے مدینے والوں سنو، جس قافلے کو میرے نبی نے روانہ کیا ہو، جس قافلے کو میرے نبی نے ترتیب
مدینہ شریف واپس لوٹتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کچھ اور نہیں تھا، یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے عشق کا نتیجہ تھا۔ اب آپ سنو، یہ دو واقعے میں نے آپ کو بتا دی۔ مدینہ مسجد میں جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر میں سب سے معلوم کروں کہ آپ حضور سے کتنی محبت کرتے ہو تو آپ یہی کہو گے کہ ہم اپنی جان، مال، اولاد سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ محبت رسول یہ ہمارے جان ایمان ہے، محبت رسول یہ ہماری شان ایمان ہے۔ اگر محبت رسول نہیں تو یاد رکھو دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہمارے لیے کارگر نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام نے تو اپنے گھر بار کو لوٹانے کے واقعہ اور میں بتاؤں آپ کو، جنگ احد کا معرکہ درپیش آیا۔ جنگ احد کب ہوئی؟ جنگ احد اس وقت ہوئی، جنگ احد یہ اس وقت ہوئی جب مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہو گئے۔ اسلام کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ جنگ بدر تھی، جو 17 رمضان اور مبارک کو تمام مکے کے جتنے بھی کفار تھے تمام جھنجھلائے ہوئے تھے جنگ کی بنیاد پر اور بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ تمام قبیلوں کو جمع کرنے کے بعد تمام نے ایک بہت بڑا گروہ تیار کیا، ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ اور بہت بڑی فوج تیار کرنے کے بعد مکے کے اندر لگ رہا تھا کہ جس تعداد میں یہ لوگ ہیں نا، مسلمان کا نام و نشان باقی نہیں رہے۔ یہ ارادہ اور عزم کر کے نکلے تھے کہ ہم جا رہے ہیں اپنے قبیلوں کو چھوڑ کر، اور جب تک مدینے کا نقشہ اس زمین سے نہیں مٹا دیں گے واپس نہیں ہوں گے۔ یہی خواب آج بھی کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا نقشہ زمین سے مٹا دیں گے۔ یہ آج کے جو چہرے چپاٹے ہیں ان کے بڑے گرو گھنٹال چلے گئے اور انہوں نے بھی سپنے دیکھے تھے کہ مسلمانوں کا نقشہ دنیا سے مٹا دیں گے، مدینے کے اندر کوئی قرآن کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اور میجورٹی کے ساتھ پورے عرب کے اندر لوگوں نے مشورے کیے تھے، میٹنگیں کی تھی، بڑی بڑی کانفرنس کی تھی کہ بدر کے میدان میں ابو جہل مارا گیا، عتبہ شیبہ یہ تمام مارے گئے، چلو مسلمانوں کا نقشہ مٹا دیں۔ مسلمانوں کی تعداد ہے ہی کتنی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اپنی بات کو اگر واضح کر دوں، اسلام ایک ایسا مذہب نہیں کہ جس کو طاقت کی بنیاد پر یا نیزوں اور بھالوں اور تلواروں کی بنیاد پر، بم بارود کی بنیاد پر مٹایا جا سکے۔ ارے اسلام نہ تو طاقت کی بنیاد پر پھیلا ہے اور نہ طاقت کی بنیاد پر مٹایا جا سکتا ہے، بلکہ اسلام جس کتاب کو فالو کرتا ہے اور اسلام جس نبی کو ماننے کا درس دیتا ہے، وہ نبی بھی نہیں مٹنے والا اور وہ کتاب بھی نہیں مٹنے والی۔ اس نبی کی شان تو سب سے اعلیٰ۔ آج بھی کچھ بے وقوف احمد گدھے قسم کے لوگ مسلمانوں کی مسجدوں کو ٹارگیٹ کر کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن سنو، جب بدر کے میدان میں کامیابی نہیں ہوئی نا تو پورے مکے کے اندر ایک فضا قائم ہو گئی تھی، جتنے بھی تھے سارے آپس میں لڑتے تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف سب جمع ہو گئے، سب ٹوٹل میجورٹی میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ دیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بہت بڑی فوج آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آنے دو، یہ مدینہ ہے، مدینہ یہاں کی تو مٹی کو بھی اگر کوئی اگر پی جائے تو تمام بیماریوں سے صحتیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنگ احد ہے، احد کا پہاڑ مدینہ شریف سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، وہاں پر پہاڑی کے پیچھے یہ تمام قافلہ جمع ہو گیا اور ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر کے چلے گئے۔ جنگ احد ہوئی، پورا واقعہ کبھی سننے تفصیل کے ساتھ، لیکن میں ایک عورت کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس جنگ احد کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا، لیکن ایک بوڑھی عورت ہے جنگ احد کے میدان میں شیطان نے یہ افواہ اڑائی تھی کہ مدینے والا مصطفیٰ شہید ہو گیا ہے، اللہ کے نبی انتقال کر گئے ہیں۔ یہ افواہ پھیلی تھی احد کے میدان میں، صحابہ کرام کے پاؤں پھڑ گئے تھے۔ وہ صحابہ کرام زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے، جب بدر کے جنگ احد کے میدان میں وہ نبی نہ رہا تو ہمارا جینے سے کیا فائدہ ہے۔ مایوس ہو کر کے لوٹنے لگے اور کچھ یہ سمجھ کر کے مقابلہ کر رہے تھے کہ جب نبی زندہ نہیں رہے تو ہمارا زندہ رہنے سے کیا فائدہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینے کے اندر کسی نے بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ مدینے کی عورتیں رونے لگی، مدینے کی عورتوں کے آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ مدینے کے اندر ایک عجیب سا ماحول تھا
کسی گھر کے اندر کوئی کھانا نہیں بن رہا، بچے ہیں تو رو رہے ہیں، بڑے ہیں تو رو رہے ہیں. ارے یہ کون سا عشق تھا؟ ایک عورت نکلتی ہے مدینے سے اور مدینے سے وہ پہاڑ کی طرف چل دیتی ہے. وہ پہاڑ کی طرف گئی، راستے میں کسی نے کہا اے صحابیہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی مدینے والے مصطفیٰ کا پتہ کرنے کے لیے جا رہی ہو. کسی نے بتایا اے عورت سن لے، تو جس وقت کے میدان کی طرف جا رہی ہے میں تجھے بتاتا ہوں تیرا بیٹا وقت میں یہ شہید ہو گیا، تیرا باپ وقت کے میدان میں مارا گیا، تیرا بیٹا وقت کے میدان میں مارا گیا، تیرا شوہر وقت کے میدان میں مارا گیا. ایک عورت ہے اگر اس کا بیٹا مر جائے کلیجہ چھٹ جاتا ہے، اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے اس کی ساری دنیا یہ بکھر جاتی ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، مائیں ہو تو ایسی، بیویاں ہو تو ایسی، اگر ان کے دل میں اگر کوئی طاقت ہو، اگر ان کے سینے میں اگر کوئی محبت ہو تو دنیا دار کی نہیں مدینے والے مصطفیٰ کی ہونا چاہیے. یہ وہ عورت ہے جو کہتی ہے اور یہ مت پتا کہ میرا بیٹا مارا گیا یا نہیں، یہ مت پتا کہ میرا شوہر چلا گیا یا نہیں، یہ مت پتا کہ میرا بیٹا دنیا کے اندر رہا یا نہیں، بلکہ مجھے یہ بتا دے میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے جس نبی کو مانا ہے، اس نبی کا حال کیا ہے، اس نبی کی کیفیت کیا ہے. تو بتانے والے نے بتایا کہ حال کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آرام فرما ہے، صحیح سلامت ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے. تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اللہ اکبر کبیرہ، تاریخی جملے حدیثوں کی کتابوں کے اندر ہے. اس بوڑھی عورت نے کہا اگر میرے نبی صحیح سلامت ہے تو دنیا کی ہر مصیبت آپ کے بعد میرے لیے کوئی معنی نہیں ہوتی. جان ہے عشق مصطفیٰ، روزے فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اللہ اکبر کبیرہ، یہ عشق ہے اور آج ہمارا عشق ہے، آج ہماری باتیں ہیں، آج ہمارا حال ہے. آج جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج ہمیں بھی لگتا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو ان کا کردار کیا ہونا چاہیے. محبت رسول ان کے سینوں میں ہونا چاہیے، ان کے کردار و عمل سے لگنا چاہیے کہ عاشق رسول ہے. آج ہماری زبانوں پر کھوکھلے نعرے ہیں محبت رسول کے. آج ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن یہ کھوکھلے بے بنیاد نعرے ہیں. محبت کی علامت جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے. یہ محبت کی علامت ہے. محبوب کو اب محب کو اپنے محبوب کا ہر وقت خیال رہتا ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ایک ادا کو اپناتا ہے. عاشق معشوق کے حال سے کبھی غافل نہیں ہوتا، عاشق معشوق کے حال سے کبھی کنارہ کشی اختیار نہیں کرتا، اور عاشق معشوق کے تمام اعمال اور تمام اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے. آج ہم اور آپ دیکھیں، آج ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو آج ہم نے اور آپ نے اللہ کے نبی کی محبت کو کتنا اپنے سینوں میں سجایا. ہم حضور کے فرامین پر عمل کرتے ہیں کہ ہم حضور کی سنتوں کو اپناتے ہیں، ہم حضور کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. آج سب سے زیادہ تو ہم گانے سنتے ہیں، آج سب سے زیادہ تو ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، آج سب سے زیادہ ہمارے جسم کے اوپر لباس رہتا ہے تو وہ ویسٹرن لباس رہتا ہے. کرتا پجامہ داڑھی ٹوپی کہاں ہے؟ آج ہم سب سے زیادہ اگر زبان سے کچھ چیز ادا کرتے ہیں وہ دنیا کی باتیں ہیں. ہماری زبان پر قرآن کی تلاوت رہی، ہمارے سروں پر ٹوپیاں رہی، ہمارے جسم پر اسلامی لباس رہی. جمعہ کبھی عید کے دن پہن لیا تو پہن لیا، ورنہ نہیں ہے. ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں تو ہمارے موبائل میں گانا بج رہا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے نبی نے کھانا کھانے سے پہلے کیا ارشاد فرمایا اور کیا ہمیں پڑھنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کھانا کتنی انگلیوں سے کھانا چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہے کہ پانی بیٹھ کر کے پینا چاہیے، کھڑے ہو کر کے پینا چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہے کہ پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر کے کرنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک سنت کا جنازہ آج ہم اور آپ نکال رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سننا چاہتے ہو تو نہال بہار میں سننے میں جو مسلمان سنو. میں تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں، اگر میری بات دل میں اتر جائے تو اللہ کی قسم دنیا کے اندر اگر تم آئے ہو تو دنیا سے تمہیں جانا تو ہے ہی، لیکن جاؤ تو محبت رسول کا کفن اپنے سینے پر سجا کر کے جاؤ. اگر دنیا سے جاؤ تو اسلام سے جاؤ،
کہے بلکہ یہ کہے یہ مدینے والے مصطفیٰ کا بنا محمد رسول پیدا کرو. کیسے پیدا ہوگی؟ ایک صحابی رسول کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. میرے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سونے کی انگوٹھی کو ان کی انگلی سے اتار کر کے پھینک دیا. مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، نہ سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، نہ سونے کی چین پہننا جائز ہے. آج ہمارے مسلمان نوجوانوں کو دیکھو، گنڈے موالیوں کی طرح پھرتے ہیں، گنڈے موالیوں کی طرح بٹن کھلے ہیں، سونے کی چین پڑی ہے، ہاتھوں میں 2 2 3 3 4 4 انگوٹھیاں ہیں سونے کی، اور اپنے آپ کو 2 4 کٹ بالوں کے اندر نکلے ہوئے ہیں اور گھوم رہا ہے. کوئی کہے تو اس کو دیکھ کر کے یہ حضور کا غلام ہے، اس کو دیکھ کر کے لگے گا یہ حضور کا غلام نہیں، یہ تو چہرے سے گنڈا موالی لگ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی رسول ان کی انگلی سے انگوٹھی نکال کر کے میرے نبی نے پھینک دی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابی کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کل جہنم کے اندر تمہیں آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ وہ صحابی کانپ گئے، انہیں پتا نہیں تھا اتنا بڑا عذاب ہے سونے کی انگوٹھی پہننے کا. کانپ گئے، جسم تڑپڑانے لگا. جہنم کا پورا منظر ان کی نگاہ کے سامنے آ گیا. افسوس کرنے لگے میں کتنا بڑا گناہ کر رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما کر وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں. وہ صحابی رسول وہیں پر کھڑے ہو کر کے رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ ایک شخص سن لے کہ جو انگوٹھی تیرے نبی نے وہ پھینکی ہے وہ انگوٹھی اٹھا اور اٹھانے کے بعد پہن لے. تو وہ کہنے لگے کہ جس چیز کو میرے نبی نے اتار کر پھینک دیا میں اسے پہن نہیں سکتا. تو وہ کہنے والے نے کہا اگر تو پہن نہیں سکتا تو کم سے کم ایسا کر لے، یہ سونے کی انگوٹھی ہے، اس کو اٹھا کر کے بازار لے جا، وہ بازار میں لے جا کر کے بیچ دے. ارے سنو محبت رسول، ارے کلیت کے سکوں پر اپنی جان دینے والا، محبت رسول کا جنازہ نکالنے والا، نمازوں کو چھوڑنے والا، ارے سنو یہ صحابی رسول ہے. کہتے ہیں تو ایک سونے کی انگوٹھی کی بات کرتا ہے کہ میں جا کر کے مارکیٹ میں بیچ تو چند پیسے مل جائے. ارے جن چیز کو میرے نبی نے اتار کر پھینک دیا، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں کبھی اس چیز کو اٹھا نہیں سکتا ہوں. یہ ہے محبت رسول. پیسہ الگ لاکھ مانگی، ایسے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں جو محبت رسول کے آڑے آئے. ایسی دولت کی ضرورت نہیں جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے غافل کرے. انہوں نے تو سونے چاندی کو میرے نبی کی عظمت پر قربان کر دیا، اور آج ہم اپنا وقت قربان نہیں کرتے کہ نماز پڑھنے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم اسلامی طریقے کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے. ایک صحابی رسول کا اور واقعہ بتاتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی رسول جا رہے تھے، راستے میں ان کے جسم پر ایک ایسا کپڑا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا. ایک قسم کا رنگ ہوتا تھا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی اس کپڑے کو اتار دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو انہوں نے وہ کپڑا اتار کر اپنے گھر کے اندر لے گئے، اور گھر کے اندر لے جانے کے بعد اس کپڑے کو آگ کے اندر ڈال دیا. چولہا جل رہا تھا اور اس قیمتی کپڑے کو چولہے کے اندر ڈال دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کپڑے کو آپ نے منع فرمایا تھا وہ میں نے تو آگ کے اندر جلا دیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تمہیں جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو اپنی گھر کی کسی خاتون کو دے دیتے، کسی عورت کو دیتے، وہ پہن لیتی. وہ صحابی رسول جن کا عشق پکار رہا تھا وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن میری رحمت کو میری ذات کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جس چیز کو میرے نبی نے منع فرمایا ہو، جس چیز کے ذریعے سے میرے نبی کو تکلیف پہنچی ہو، میں اس کو اپنے گھر کے اندر بھی رکھوں. میں نے اس کو اپنے گھر کے اندر رکھنا بھی گوارا نہیں کیا. آپ نے منع فرما دیا تو میرے اس چیز کو آگ کے اندر جلا دیا.
یہ ہے محبت رسول. ایک کپڑا انہوں نے گھر کے اندر نہیں رکھا جو گھر کی عورتوں کے لیے پہننا جائز تھا, اور ہم نے اتنی بڑی ٹی وی گھر کے اندر لگا رکھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے. آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر تصویریں ٹانگ رکھی ہیں, کہیں کسی کتے کی تصویر ٹنگی ہے, کہیں شادی بیاہ کے میاں بیوی کی تصویر ٹنگی ہے. اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے نا جاندار کی, اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کہاں ہم نے اپنایا ہے, کہاں ہم نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھا ہے. اے میرے عزیز سنی غیور مسلمانوں, غفلت میں مت رہو, غفلت میں مت رہو. ہر طرح سجایا اس گھر کو جس گھر میں رہنا ہے 4 دن, جس گھر میں رہنا ہے ہمیشہ, کیا ہے وہ گھر معلوم نہیں. اے میری قوم کے نوجوانوں سنو, بزرگ تو پہنچ گئے آخری دہلیز تک. اگر نوجوانوں سے کہو نا کہ نماز پڑھو تو کہہ رہے ابھی تو بہت عمر باقی ہے, پڑھ لیں گے, ابھی تو بہت عمر باقی ہے, کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل. موت تمہیں 1 سیکنڈ نہیں دے گی, جب آئے گی تو موت تمہیں 1 لمحہ نہیں دے گی. تو اس لیے میرے عزیز سنی غیور مسلمانوں, تمہارے صحابہ کرام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اسلام کی پوری ہسٹری اور تاریخ کے اوراق یہ چیخ چیخ کر کے گواہی دے رہے ہیں کہ کامیابی اور کامرانی کا راز یہ دنیاوی کلچر کو اپنا کر کے نہیں ہے. کامیابی اور کامرانی کا نام یہ ٹائی باندھ کر کے جانے میں نہیں ہے. کامیابی اور کامرانی کا نام کسی اور چیز میں نہیں ہے. اگر مسلمان کامیابی چاہتا ہے تو مسلمان کو کامیابی کسی اور چیز میں نہیں ملے گی, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانی ہوگی. اس لیے کہا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. اور ایک بات میں اور کہہ دوں, کرو گے تو وہی جو تمہارے من کی ہے. آپ لوگ تو مولانا لوگوں کو بھی اس لیے سنتے ہو کہ بس فارمیلٹی کے لیے تقریر ہوگی, سن کے آ جائیں گے, جمعہ جانا ہی ہے. اللہ جسے ہدایت دے دے, ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ, آپ کو دین کی بات پہنچانا. آپ کو گھر سے مار کر کے نماز کے لیے لانا نہیں ہے ہماری ذمہ داری. ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہیں کہ بھائی, بلکہ ہم آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کا پیغام بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ تیرے لیے اچھا ہے, یہ برا ہے, اچھائی پر عمل کر لے, برائی کو چھوڑ دے, یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں. باقی اور ہماری آپ پر جبر نہیں ہے, لیکن یاد رکھو تمہیں پیدا کرنے والا خدا ہے. جب وہ تمہاری پکڑ کرے گا نا تو بہت سخت پکڑ کرے گا, اور ایسی پکڑ کرے گا جس کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے. اس لیے جیتے جی جب تک تمہاری سانسیں ہیں اپنی سانسوں کی قدر کرو. تمہارے جسم کے اندر جب تک تمہاری روح دوڑ رہی ہے اس روح دوڑنے والے کی قدر کرو. اپنے پیدا کرنے والے رب کا احسان مانو جس نے تمہیں زندگی دی ہے. اس لیے جب تک ہو سکے, جہاں ہو سکے, اگر تم اپنے گھر کے اندر رہو تب بھی اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈالو. جب تک جیسی زندگی گزارو اسلام کے پیرائے میں ڈھال کر کے اپنی زندگی گزارو. اگر تم اسلام کے پیرائے میں ڈھال کر کے اپنی زندگی کو گزار کر کے چلے گئے تو دنیا بھی تمہارے لیے بغیچہ بن جائے گی اور آخرت بھی تمہارے لیے سرسبز و شاداب ہو جائے گی. آج ایک بات اور میں بتا دوں, ہر طرح سے مسلمانوں پر حملے ہیں, سب جانتے ہیں, کسی سے کوئی بات مخفی نہیں ہے. ہماری کنڈیشن کیا ہے, کسی سے کوئی مخفی نہیں ہے. ہر ایک طرف سے, چار جانب سے, کتابوں کا لٹریچر ہو اس سے بھی ہماری ہسٹری مٹائی جا رہی ہے. اسکرین جو ہم دیکھتے ہیں, اور آج کل 99% لوگ جو ہے وہ پوری اسکرین پر چلے گئے. ہر کسی کے ہاتھوں میں موبائل ہے, ہر کوئی ٹیکنالوجی سے جڑا ہے. اب ٹیکنالوجی کے سہارے بھی محبت رسول لوگوں کے سینوں سے نکالنے کے لیے پوری پلاننگ کے تحت فلمیں بنائی جا رہی ہیں. فلمیں, اور ہمارے نوجوان انہی فلموں کو دیکھنے کے لیے سنیما گھر جاتے ہیں. سنیما گھر جاتے ہیں ان فلموں کو دیکھنے کے لیے.
کہیں مسلمانوں کے نبی کے خلاف پہلے تو الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کو باقاعدہ پردے پر ریلیز کر دیا جاتا ہے، اور ہم اور آپ صرف تماشائی بن کر کے دیکھتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو ریل کی شکل میں لٹریچر ہم تک پہنچ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری پلاننگ کے تحت ہوتا ہے، اور پلاننگ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ مسلمان جب تک قرآن و حدیث اور قرآن لانے والے نبی کے دامن کو تھامے رہیں گے، مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے انہوں نے سوچا چلو ان کی نسل کے دلوں سے اگر اسلام کی محبت کم کرنا ہے، ان کے دلوں سے اگر اسلام نکالنا ہے، تو ان کے لیے ان جیسا ہی اختیار اپناؤ، اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اپنی فلموں کے ذریعے سے غلط میسج ان تک پہنچا دو، اور ہم اسی کو پروموٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسلام اس سے بہتر اور اس سے پاکیزہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اللہ رب العزت کو کوئی دین پسند نہیں ہے۔ اب سنو، ایک فلم آ رہی ہے ہم دو ہمارے 12، اور وہ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کے خلاف ایک گندی ذہنیت لوگوں میں پہنچائی جا سکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنی گندی ذہنیت ہے اس کے پیچھے؟ پوسٹر چھپے باقاعدہ برقعے میں ان خواتین کے جو اس کے اندر ایکٹنگ کرنے والی ہیں، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام دیا گیا کہ دیکھو مسلمان کیسے ہوتے ہیں، مسلمان کتنے گندے ہوتے ہیں، مسلمان کوئی ذہنیت کیسی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو ٹارگیٹ بنانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ممبئی اور دوسری جگہوں سے اس کے لیے احتجاج ہوئے اور مانگ کی گئی کہ اس کو بند کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی تمام چیزیں جو نفرت پیدا کرنے والی ہیں، کسی ایک دھرم کو ٹارگیٹ کر کر کے اس کو غلط دکھانے والی ہے، خدا کے واسطے باز آ جائے اور ایسی چیزوں کو گورنمنٹ ریلیز نہ کرے، ورنہ آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ اس ہندوستان کے اندر امن کی فضا قائم نہیں رہے گی، بلکہ ہندوستان کے اندر یہ خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنا ہے تو کسی بنیادار کے نہیں، کسی ایکٹر کے نہیں، بلکہ اگر مصطفیٰ کے دین کو سمجھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے دین کو سمجھو کہ جس عورت کے ذریعے سے اسلام کو غلط ثابت کیا جا رہا ہے، میرے نبی نے تو ارشاد فرمایا اسی عورت اگر وہ ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو عورتوں کو مقام دیا ہے، عورتوں کو ایک ادب و احترام کی زینت تک پہنچایا ہے۔ اس لیے میرے عزیز سنی غیور مسلمانوں، ہم ایسی تمام سیریل اور ایسی تمام فلمیں جو ہندوستان کی آب و ہوا، گنگا جمنا تہذیب کو آلود کرنے والی ہوں، ان کی سخت مذمت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اور گورنمنٹ سے مطالبہ بھی ہے کہ گورنمنٹ ایسی تمام چیزوں کو یہ بالکل قطعی طور پر ان کو جاری نہ ہونے دے۔ مسلمان صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اور مسلمان صبر کے دامن کو تھامے ہوئے ہی اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم سے بھی گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے فلمیں ڈرامے دیکھنا بند کرو، اور اپنے اگر اسلام کو پڑھنا ہے تو اپنے اسلام کو اپنے اسلامی کتابوں میں سمجھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو عالمہ بناؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث سکھاؤ۔ آنے والے وقت میں آزمائش کا وقت ہے، اگر تم نے نہیں سکھایا تو تمہارا بچہ وہیں سے جہاں سے ریل دیکھے گا وہیں سے اپنے ایمان کو کب کھولے کوئی پتہ نہیں چل پائے گا۔ اس کے دل میں اور دل دماغ میں ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا کہ جب یہ چیز بنائی گئی ہے تو ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو، وہ تمام چیزوں کا تردد کا شکار ہو جائے گا۔ اور اسلام میں کوئی شک نہیں ہے، اسلام میں کوئی تردد نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کھلے عام کہتا ہے وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی
قسم کی شک و شبہ کی گنجائش رہی. اس لیے وقت رہتے ہوئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھو, اپنے بچوں کو دور رکھو, اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دو, تو انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں تمہارا گھر, تمہارے بچے یہ تہذیب و تمدن کے پیکر بنتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. رب قدیر پروردگار عالم ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان اور سن لے, جو ہماری ممبرشپ چل رہی ہے, بیچ میں میرے جانے کے بعد بہت سے لوگ غافل ہو گئے, پتہ نہیں کیوں, اور دھیان نہیں دے رہے. 500 روپے مہینہ, 14-15 روپے دن کے تمہارے جاتے ہیں دین کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اور اس کے ذریعے سے کتنا بڑا کام ہوتا ہے تمہیں بھی نہیں پتا. اور آپ لوگ وقت پر وہ بھی نہیں جمع کر پاتے. اپنی کمائی کا اگر آپ اتنا حصہ بھی دین کی راہ میں نہ دو, تو اگر آپ یہ کہو کہ دین کا بہت بڑا کام ہونا چاہیے تو کیسے ہو پائے گا؟ آخری وقت ہے نا دین کے کام کے لیے. آپ کو پتا ہے بچوں کے پڑھنے کے لیے بینچیں بن رہی ہیں, 30-40 ہزار کا اس کا خرچہ ہے, 30-40 ہزار کا. بچوں کے کئی کورس آئے, بچوں کے کم سے کم 50-60 ہزار کی کتابیں کل آئی ہیں, اور یہ تمام چیزیں تعاون سے ہوتی ہیں. اور آپ اور ہم غفلت میں ہیں کہ چلو چل رہا ہے جیسے بھی چل رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی نہال نہار آپ کی بستی ہے, آپ گروپ میں ایکٹیویٹی دیکھتے رہتے ہیں, ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگے ہیں. آپ سے بس التماس گزارش ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام حضرات اپنی زندگی اور کمائی کا کچھ نہ کچھ حصہ اسلام کے لیے وقف کریں, دین کے لیے خرچ کریں. اس لیے کہ آپ دین کا کام نہیں کر سکتے, آپ قرآن نہیں پڑھا سکتے, لیکن آپ قرآن پڑھانے والوں پر خرچ کر سکتے ہو. آپ قرآن پڑھا نہیں سکتے, مدرسہ چلا نہیں سکتے, لیکن آپ مدرسہ چلانے والوں کی مدد تو کر سکتے ہو نا, یہ تو کر سکتے ہو. تو کم سے کم اتنا کرو اور اپنے اندر تھوڑا احساس پیدا کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی گھٹتا نہیں بڑھتا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی اپنی ممبرشپ جمع کرتے رہیں, اور اللہ نے جس کو جیسی توفیق بخشی ہے وہ بھی جمع کرتا رہے. کتابوں کے اندر جو حصہ لینا چاہے وہ بھی, بینچیں بن رہی ہیں اس میں جو شرکت کرنا چاہے وہ بھی ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.